ہیں بنگلورو شہر کی جانے مانی شخصیت عالم دین اور وسیع النظر عالم مطہر سراجی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ یہاں کے بنگلورو کے پلکیش نگر ہو یا پھر یہاں کے مسلم اکثریت علاقے ہیں، ڈی جے ہلڈی کے جے کے مسئلے ہیں، اس پر خصوصی روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے یہاں کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے آنے والے دنوں میں ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ملتا آپ کا استقبال ہے، مولانا بتائیں کہ یہاں پر سب سے اہم مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ صاحب کہ یہاں کے رکن اسمبلی کی طرف سے مسلمانوں کی لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیے، پورے ملک کے اندر چند سالوں سے جو ہے حالات منتشر ہے، جس کا خاطر خواہ اثر جو ہے بنگلورو پر بھی ہوا ہے، اور ریاست کرناٹک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سرزمین ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، یہ عیسائی وغیرہ یہاں کوئی آپس میں تفرقہ بازی یا آپس میں دشمنی، کوئی بغض و عناد وغیرہ بالکل نہیں تھا۔ چند سالوں سے اس کا اثر جو ہے باہر کی ریاستوں کا اثر یہ کرناٹک ریاست پر بھی پڑا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے کہ کے جے ہلڈی میں جو واقعہ ہوا، اسی کی ایک کڑی سمجھیے۔ یہاں بھی جو ہے اس چیز کو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر بڑھا کر جو ہے ہندو اور مسلمانوں میں جو ہے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر کامیابی تو نہیں مل رہی ہے، لیکن کچھ تو کام ہوا ہے۔ نفرت کا ایک کام جو ہے ریاست کے اندر بھی شروع ہوا ہے۔ تو یہاں جو فساد ہوا ہے وہ بھی جو ہے فساد کرنے والے اور کرانے والے ان کا یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں جو ہے نفرت کو پیدا کیا جائے، اس کو جو زور و شور سے اس کو قائم کیا جائے دوسری ریاستوں کی طرح۔ بہرحال ابھی بھی جو ہے اس کے کچھ اثرات جو ہے تقریباً 37% بچے جو ہے ابھی بھی جیلوں میں اسی کے کیس میں پڑے ہوئے ہیں، آتنکواد کے نام سے، دہشت گردی کے نام سے، پتہ نہیں کیسے کیسے کیسوں میں بچوں کو ملوث کیا گیا ہے۔ بچوں کو غصہ تھا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے پولیس کی اس میں غلطی رہی۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً جو ہے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس رپورٹ جاتی ہے تو رپورٹ درج کرنا پولیس کا کام ہوتا ہے۔ 4-5 گھنٹے ہونے کے باوجود بھی جو ہے جب تک جمع غفیر جمع نہیں ہوا پولیس نے کوئی حرکت نہیں کی، جس کا نتیجہ ہوا کہ فساد۔ اس کے بعد جو یہاں کے لوگ جو متاثرین ہیں، خصوصاً یو اے پی کے ماتحت جو نوجوان گئے ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ رکن اسمبلی کی طرف سے جو مدد ملنی چاہیے تھی، مدد ملنے کی بجائے وہاں سے پولیس کو جو ہے دباؤ ڈالا گیا، ان کی ان پر کارروائی کی جائے۔ وہ تو ہوتا ہی ہے، ادھر سے بھی جو ہے میں نے بتایا کہ یہ نفرت کی آگ کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہے یہ کام کیا گیا تھا۔ تو وہ ہوتا ہی ہے کہ جو بھی سیاسی لوگ رہتے ہیں ان کے ذریعے سے اس آگ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جب بھی ایسا موقع آتا ہے، غیروں کی طرف سے جو سازشیں ہوتی ہیں، اس سازشوں کا شکار ہمارے نوجوان بچے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دم بھڑک جاتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی جائیداد کو اور اپنی چیزوں کو ہی جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جو نقصان ہوا، غیروں سے زیادہ اپنے لوگوں کی گاڑیوں کو انہوں نے ٹھوک دیا، آپ کے حوالے کر دیا، تو اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ان لوگوں کا نقصان کم ہوا ہے۔ یعنی ہوش میں نہیں رہتے بچے، اتنے بھڑک جاتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ ان کو ہوش و حواس بھی ہی نہیں رہتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں چھڑانے کے لیے کیا ابھی بھی ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا پھر کام؟ تنظیمیں تو بہت سارے لوگ اور تنظیمیں جو ہے کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن کچھ لائق لوگ جو ہے جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جہاں تک ہماری قریب سے نظر ہے، میری قریب سے نظر ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایڈوکیٹ جو ہے یہ زیادہ رول ادا کر رہے ہیں۔ بچے ان کو جب ہم جا کر کسی لائر وغیرہ تنظیموں سے، ایڈوکیٹ کی تنظیموں سے بات کرتے ہیں یا عام لوگوں سے بات کر کر ان لوگوں کو جو بچے جن کے بچے اندر ہیں ان کے گھر والوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں حضرت ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے بول کر۔ جب یہی لوگ ہم بولتے ہیں کہ جا کر وہاں سے آپ کا NOC واپس لے لیجیے، NOC لیجیے، ہم لوگ کام کر کے دیں گے،
تو وہاں لائر کے پاس جا کر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو لائر ہمارے سے کیا بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ نہیں حضرت ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو چاہے کیجیے. یہی جو بچوں کے ماں باپ یا ان کے گھر والے جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں, دیکھو ہمیں تو 2 سال سے کام کر رہے ہیں, بہت کچھ ہے, اب 2 مہینے کا معاملہ ہے. یہی 8 مہینے سے سنتے آ رہے ہیں لائروں کی جانب سے, ایڈوکیٹ کی طرف سے, کہ ابھی 2 مہینوں میں چھوٹ جائے گا, اب اس کے بعد کچھ ہوگا تو ہم لوگ ذمہ داری نہیں لیتے. ایسا ڈرا دیتے, ایک دم وہ چونک جاتے, ہاں بھائی 2 سال سے کام کر رہا ہے, اب 2 مہینے ہی کی وعدہ کر رہا ہے, 2 مہینے کے بعد اگر ہم لوگ جو ہے 2 مہینے صبر نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے سال جیل میں. یہ جو ہے دھمکی دے کر جو ہے ان کو پیچھے سے جو ہے ورقہ لا کر ان کو یہ کر رہا ہے. ہماری جہاں تک معلومات ہے, لائر جو ہے, لائر وہ ایویڈنس کو جو آتا ہے معاملہ, اس کے لیے بھی لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں کیا پری پیڈ نہیں بول کر بتا رہے, تیار نہیں بول کر بتا رہے. تو بڑے تعجب کی بات ہے, 2 سال ہو گئے اب تک تیار ہی نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں کو کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. اتنے بڑے کیسوں میں ملوث کر دیا ہے بچوں کو, معصوم بچوں کو. اور کئی کیس ہمارے پاس آئے ہیں. ابھی ایک 2-3 ہفتہ پہلے ایک فیملی ہمارے پاس آئی تھی, وہ والدین وغیرہ سب آئے تھے, ایک بچی آئی ہوئی تھی. کیا معاملہ ہے تو وہ بچی بتا رہی تھی کھلا چاہیے حضرت. میں بولا کیوں بیٹا, کیوں کھلا چاہیے آپ کو؟ تو بتا رہی تھی کہ نہیں ہمارے شوہر نہیں. کہاں گئے؟ نہیں وہ نہیں. ہاں بابا نہیں, کہاں گئے ہوں؟ باہر گئی, دلی گئی, بمبئی گئی, نہیں چلے گئی, ہاں باہر, پتہ نہیں کیا ہے. تو بچے بتا نہیں جیل میں ہی. جیل میں ہی؟ کیوں جیل میں ہی؟ وہ چھتا تو جہلی کا واقعہ ہو اس کے واسطے. تو میں بھی وہ لائر کے جیسی بات کرے, بھائی 2 مہینے کا معاملہ بیٹے, 2-3 مہینے کا معاملہ, ذرا صبر کر لے, کام ہو جاتا ہے. ایسے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا اور دل سے نکالنا. نہیں حضرت آئے تو بھی میری زندگی مشکل ہے, کہیں کو نہیں. پورے لوگ سب بولتے ہیں انہیں جیل کو جا کو آیا, سو جیل کو جا کو آیا نا, اس کے ساتھ میں زندگی کرنا کیا ہوتا ہے, کیا لوگ سب کہانے دیتے ہیں. بیٹے کیا مرڈر کر گیا کیا, کسی کا خون کر گیا کیا, کوئی فساد کر گیا کیا, کسی کو مار کر گیا کیا, چوری کے کیس میں کیا ہے, ڈکیتی کے کوئی نہیں نا. وہ تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی بات جب سامنے آئی تو اس معاملے میں وہ گیا ہے. اور وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے. بیٹا ذرا صبر کر لو. یعنی حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ بیویاں پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, خاندان کا ہر فرد جو ہے پریشان ہے. حالات بہت بگڑ چکے ہیں اور کوئی پرسان حال بھی نہیں. ہمارے ہاں جو ہے تقریباً شروع میں 7 مہینے تک جو ہے علماء کو بلاتے, ان کو تسلی دی جاتی اور ان سے دعائیں کرائی جاتی. کچھ راشن وغیرہ پہ ہم لوگ 7 مہینے تک شروع میں کیے. بہرحال اس کے بعد وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے اور زیادہ تر بچے باہر آ گئے. باہر جو بچے آئے ہیں ان کو جو جیل میں ہی ان سے زیادہ تکلیف ہے. ایک بچے پر 19, 20, 25 کیس لگائے ہیں. وہ مہینے میں تقریباً 10, 12 دن, 15 دن صرف کورٹوں کے چکر لگانے میں سب کر رہے ہیں اور پریشان ہے. جانا آنا خرچہ, وہاں صبح سے شام تک بیٹھنا, شام میں وقت دیا جاتا, ان کو ٹائم دیا جاتا فلانے تاریخ کو, پھر اور ایک کیس کو جاؤ, پھر اور ایک کیس کو جاؤ. اس طرح ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں. سیاسی لوگ اپنی روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنی سیٹوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلم قیادت بھی جو ہے وہ اپنی قیادت یا سیاست یا اپنی کرسی وغیرہ بچانے میں لگے ہوئے ہیں. شروعات میں اکھنڈ شرینواس کے گھر کو جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کی بھرپائی کے لیے بھی جو ہے ایک وفد جا کر ملاقات کیا تھا. اس کے بعد یہاں کے قائد جو ہیں انہوں نے تمام مسلم نوجوان جو جیلوں میں بند ہیں ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا. کیا وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا اکھنڈ شرینواس کے گھر کا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ضروری تھی جو وعدہ کیا جا رہا, جو دعوت کیا جا رہا؟ نہیں, نقصان ہوا ہے, یہ بھرپائی سب کے لیے ضروری تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا خیال کیا گیا, ایک سیاسی آدمی کا خیال کیا گیا, لیکن 4 بچے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں شہید بھی ہوئے ہیں.
कभी कोई आदमी जो है सियासी हो या मजहबी हो उनके घर के पास जाकर उनकी इयादत नहीं की, उनको तसल्ली नहीं दी। बड़े दुख के अफसोस के 4 नौजवान बच्चों ने शहादत पेश की इस इलाके में, मासूम बच्चे, जहाँ उन्होंने किसी बम ब्लास्ट में मुलव्वस नहीं, किसी पुलिस वाले को उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, हाँ कुछ नहीं किया, बस गुस्सा था, कुछ तोड़ फोड़ की, बस गुस्से की हालत में ऐसे बच्चों के ऊपर फायरिंग किया गया। उन लोगों न मजहबी लोग गए न सियासी लोग गए, बहुत अफसोस और दुख की बात है। अब उन लोगों के घरों में क्या होता होगा कि भाई जो सियासी आदमी हो उसको नुकसान पहुंचे, हम लोगों को पहुंचाना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए, उसके उसके नुकसानात की भरपाई करने की बात करनी चाहिए। लेकिन जो है अगर कोई गरीब मर रहा है, कोई गरीब परेशान है, तो उसको देखने के लिए, उसको तसल्ली के लिए भी 2 अल्फाज हमारे पास मौजूद है। ये बड़े दुख और अफसोस है और उनका बहुत बड़ा अन्याय है, समझिए। ये थे मस्जिद मुनव्वरा के जिम्मेदार और आलिमुद्दीन मौलाना मुताहर सिराज साहब, जिन्होंने बताया कि जिन शोहदा के घरों पर जाना चाहिए था वहाँ पर ना तो सियासतदान गए न ही समाजी कारकुनान का वहाँ दौरा हुआ है। अलबत्ता सियासतदानों के घरों पर मिजाज कुर्सी के लिए कई लोग गए। कैमरा पर्सन किरण के साथ मुदस्सिर अहमद, न्यूज़ बेंगलुरु।